اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ العلم کے تمام ناظرین و سامعین کو سلام عقیدت۔ عزیزان، آج ہم نے کچھ بات کرنی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان مقدس کے بارے میں کہ جسے حدیث علم کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تم میں سے جو کوئی بھی علم کا ارادہ رکھے، خواہش کرے یا اس کی تمنا ہو تو فلیات الباب، وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آئے۔ عزیزان، یہ حدیث مبارکہ اور فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین کی 20 کتابوں میں رقم ہے۔ صحابہ کرام سے، صحابیات سے، اور تقریباً ہر بڑی کتاب اس کی یہ حدیث پاک زینت ہے، اور ہر کتاب اس حدیث پاک سے مزین ہے۔ سوائے کے محرکہ مفتی کعبہ علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب کے صفحہ 308 پہ اس حدیث کو رقم کرتے ہیں۔ شائم چشتی صاحب اپنی کتاب مشکل کشا کی دوسری جلد کے صفحہ 43 پہ یہ نقل کرتے ہیں۔ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ المبشرہ کی جلد دوم صفحہ 339 پر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹی صفحہ نمبر 64 میں موجود ہے، اور لغات الحدیث جلد 1 بے کے باب میں یہ حدیث موجود ہے، اور ارحج المطالب میں علامہ عبید اللہ امرتسری، ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حیات الحیوان اور دیگر کتب کے علاوہ قرآن پاک کی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی 6 جلد اور صفحہ نمبر 21 پہ بھی یہ حدیث درج ہے۔ یہ کتابوں کے صفحات اور یہ کتابیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ دکھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو عزیزان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان مقدس میں یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ عقل سوچتی ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شہر کا لفظ کیوں فرمایا؟ گھر فرما دیتے، کوئی علاقہ فرما دیتے، کوئی محلہ فرما دیتے، کوئی گلی فرما دیتے، کوئی قصبہ فرما دیتے، یہ شہر کیوں فرمایا ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز گلی، محلے، قصبے، دیہات سے نہ ملے، کہیں سے بھی نہ ملے، تو رجوع کیا جاتا ہے شہر کی طرف، کیونکہ شہر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے اور شہر سے ہر چیز بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اور پھر ایک اور مقام غور و فکر بھی ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ مدینۃ العلم کیوں کہا، مدینۃ العلماء کیوں نہیں کہا؟ یعنی یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں عالموں کا شہر ہوں۔ تو عزیزان، میں تو اپنے عقیدے کی بات کروں گا۔ میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان کو موت ہے، انسانیت کو نہیں۔ بندے کو موت ہے، بندگی کو نہیں۔ شریف نے ایک دن فنا ہونا ہے، مگر شرافت کو بقا ہے۔
اور قصہ المختصر کہ عالم مر جائے گا مگر علم کو موت نہیں، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلماء، میں علماء کا شہر ہوں، بلکہ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیونکہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی 6 جلد کی صفحہ 21 میں یہ لفظ لکھتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ فمن اراد العلم فلیات الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ارادہ علم کا رکھے، تمنا رکھے، خواہش کرے، یا اس کا جذبہ ہو کہ میں نے علم لینا ہے، علم کی خواہش ہے، تو وہ فلیات الباب، وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آئے۔ ہاں کچھ کتابوں میں دروازے کے علاوہ کچھ جملے اور بھی ملتے ہیں کہ فلاں دیوار ہے، فلاں فرش ہے، فلاں چھت ہے، ایسی مثالیں ملتے ہیں، لیکن یہ علماء نے اسے صحیح نہیں مانا، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ لاحقی جملے ہیں۔ کیونکہ علامہ صائم چشتی صاحب دور جدید کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اپنی کتاب میں مختلف کتب اہل تسنن اور دیگر کتب کے حوالہ جات سے یہ لفظ لکھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں یہ الحاقی ہیں، اور عزیزان آپ سمجھتے ہیں کہ الحاقی وضعی الفاظ کو کہا جاتا ہے، یا ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے مگر فرط محبت میں اور کسی کی چاہت میں اور کسی کے بس ایک جذبے کے ساتھ وہ الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے یا اصل سے یا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ میں اگر یہاں پہ لغات الحدیث کے صاحب لغت علامہ وحید الزمان کا نام نہ لوں تو یہ بے انصافی ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دروازہ تو لاجک میں یعنی عقل شعور میں بیٹھتا ہے، لیکن یہ دیگر جو الفاظ ہیں وہ نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ عام دیکھا گیا ہے کہ شہروں کے دروازے ہوتے ہیں، مختلف شہروں کے ہیں بھی موجود۔ یہاں دامن وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی تو میں نہیں ذکر کرتا، لیکن مختلف شہروں کے، پشاور کو پشاور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیشاور ہے، سب سے پہلے ہے، اور ہر شہر کے باب بنے ہوتے ہیں، اور تو اپنا دروازے تو شہروں کے موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی شہر کی کھڑکیاں یا چھتیں یعنی یہ عقل سے بعید ہے۔ تو جو چیز عقل انسانی میں نہیں آتی اسے ہم قول رسول کس طرح مان سکتے ہیں اور قول رسول کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو علامہ وحید الزمان صاحب اپنی کتاب میں جو جملہ لکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دروازہ کسی کو دکھا دیا جائے نا تو وہ دروازے کے راستے آتا ہے۔ اگر کوئی دروازے کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے گھر کے اندر یا شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو شریف اور مہذب معاشرے میں اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یعنی ان کے لفظ یہ ہیں، لغات الحدیث جلد اول اور بے کے انڈکس میں، بے کے باب میں وہ لکھتے ہیں جو کسی اور راستے سے آتا ہے وہ شریف نہیں ہوتا۔ لفظ تو انہوں نے اور لکھا ہے لیکن میں جو ہے نا احتراماً وہ لفظ نہیں بولتا، کیونکہ وہ کچھ ہو سکتا ہے کسی کے کوئی ناگوار بھی گزرے۔ تو بہرحال شریف اور مہذب معاشرے میں دروازہ چھوڑ کے اور کسی اور راستے سے داخل ہونے کو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، اور فمن اراد العلم فلیات الباب، اب تم میں جو کوئی بھی علم کا ارادہ رکھے یا علم لینا چاہے، علم کی خواہش رکھے اور علم کی تمنا کرے، کیا کرے وہ؟ فلیات الباب، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آ جائے اور علم سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے اب اس کے حوالہ جات بھی دیکھتے ہیں، اور حوالہ جات دیکھنے میں ماشاءاللہ یہی حوالہ انا دار الحکمہ و علی بابھا کے نام سے ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ سفینہ نو میں علامہ شفیع اکاڑوی صاحب نے بھی لکھا، اور تفسیر مظہری کا میں حوالہ دے چکا ہوں اپنا، ٹھیک ہے؟
تو اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا ہے کہ اس کے اگلے جو الفاظ ہیں وہ الحاقی ہیں، وہ اضافی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تاریخ الخلفاء میں، علامہ جلال الدین سیوطی یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 264 میں درج کرتے ہیں، مولا کائنات فرماتے تھے شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہمارے مخالفین بھی ہم سے مسائل دریافت کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ جب بھی علی حسن اور حسین آئے تو ان کی جو پہلی غذا تھی وہ لعاب رسول تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آمد ہوئی تو سب سے پہلے اپنا لعاب مقدس ان کے زبان مبارک کو چٹایا، اور یہ کیوں نہ ہو، اور اسی لیے تو سوائے کے محرقہ میں موجود، مشکل کشا میں موجود، شرف سادات میں موجود، علی تقان سیوطی میں موجود، سفینہ نوح میں موجود، تاریخ الخلفاء میں موجود، ریاض النظرہ میں موجود، الحج المطالب میں موجود، ازالات الخفاء میں موجود، سب میں موجود ہے کہ واحد کائنات میں ایک ہستی ہے جو یہ دعویٰ کرتی تھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو مجھ سے پوچھو جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو یہ کائنات میں کسی اور کا یہ جملہ نہیں ملتا۔ حدیث علم میں جسے چاہو داخل کر لو، مگر اس کی زبان سے سلونی کا دعویٰ بھی تو دکھانا آپ کا پھر کام ہے نا، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا۔ تو یہ علم، اور پھر ازالات الخفاء میں ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں مقصد دوئم میں کہ علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے مولا کائنات علی کے پاس ہیں، اور 10ویں حصے میں بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ وہ مولا کائنات علی ہی شریک ہیں۔ تو انہی ہستی کے لیے، ذوات مقدسہ کے لیے، اور اسی مقدس ذات کے لیے، مولا کائنات کے لیے ہی القرآن و ما علی و علی و ما القرآن، الحق و ما علی و علی و ما الحق، اور ناطق کے قرآن کے القابات انہی ہستی کے لیے ہیں کہ جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، اور بیشتر کتب فریقین کی موجود ہیں حوالہ جات کے ساتھ کہ بیشتر قرآن پاک کی آیات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نازل ہوئیں۔ کیوں کہ سیرت حلبیہ میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں جو حجر و شجر کی زبان سمجھتے تھے، یعنی اتنا علم تھا کہ الحج المطالب میں علامہ عبید اللہ امرصدی وہ یہ درج کرتے ہیں کہ مولا کائنات یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے سامنے مسند امامت بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت کے مطابق، زبور والوں کو زبور کے مطابق، انجیل والوں کو انجیل کے مطابق، اور قرآن والوں کو قرآن کے مطابق اس طرح جواب دوں کہ اگر میرا پاک پروردگار ان کتابوں کو زبان عطا کر دے تو ہر کتاب یہ اپنی زبان سے پکار اٹھے کہ جو علی نے کہا ہے وہی سچ ہے، جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے۔ آئیے کتب کی میں ذرا آپ کو نشاندہی کر دوں۔ تو یہ حدیث علم، سب سے پہلے تو میں یہ کتابیں میں نے رکھی تھیں اپنا، تو یہ لیں، یہ سب سے پہلے میں تاریخ الخلفاء ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی، یہ دیکھیں اپنا یہ کتاب کا سر ورق دیکھ لیجئے، نفیس اکیڈمی کراچی کی چھپی ہوئی ہے، تاریخ الخلفاء ہے، اور اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور اس کا میں جلد کھولتا ہوں تو یہ ذرا پتہ لگ جائے۔ یہ نفیس اکیڈمی کراچی والے نے ہے، اور بائنڈنگ اس کی اپنا لاہور میں ہوئی ہے، مکتبہ رحمانیہ والوں سے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا ہم صفحہ نمبر یہ نکال رہے ہیں آگے جناب، یہ صفحہ نمبر 207 ہے، تاریخ الخلفاء ہے، علامہ جلال الدین سیوطی، یہ میں قریب کر کے دکھا دیتا ہوں، الامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، المتوفی 611 ہجری، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اس کا صفحہ نمبر ہے جی 207، اور 207 صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ترمذی و حاکم نے یعنی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو یہ تاریخ الخلفاء میں یہ حوالہ میں نے دکھایا آپ کو۔ اس کے بعد یہ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹی، یہ بھی کتاب ذرا دیکھ لیجئے۔
میں کتاب آپ کے سامنے کر دوں، اور یہ منصب امامت کے صفحہ 64 پہ یہ حوالہ درج ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کتاب۔ اور اس کے بعد اب اپنا یہ آ گئی السوائق مہر کا، یہ مفتی کعبہ علامہ ابن حجر مکی کی کتاب، اور یہ دیکھ لیجئے۔ اس کے میں صفحہ نمبر بتا رہا ہوں کیونکہ پھر وہ بہت دورانیہ بڑھ جاتا ہے کلپ کا، تو میں صرف کتابیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ صفحہ السوائق مہر کا کے صفحہ 308 پہ یہ نقل ہے۔ یہ دوسری جلد ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ المبشرہ امام محب الدین طبری کی، اور جس کا ترجمہ علامہ سائم چشتی صاحب نے کیا ہے، چشتی کتب خانہ سے یہ شائع ہوئی ہے۔ تو یہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ المبشرہ، تو یہ اس میں بھی یہ حوالہ جو ہے نا یہ موجود ہے، میں آگے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ لغات الحدیث علامہ وحید الزماں، یہ اس سے پہلے بھی ایک کلپ میں ان کا حوالہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ علامہ وحید الزماں صاحب اپنی لغات الحدیث کے جلد اول اور بے کے باب میں اسے نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دروازہ چھوڑ کے کسی اور راستے سے آتا ہے تو وہ شرعی بندہ نہیں ہو سکتا، اور ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ تو یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ حدیث صحیح ہے اور حسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر میں ایک اور حوالہ دکھا دوں آپ کو کہ جس میں فمن اراد العلم فلیات الباب کے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے تفسیر مظہری، قرآن پاک کی تفسیر ہے ہمارے بھائیوں کی، یہ دیکھیں میں ذرا پورا فوکس کر دوں۔ تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور سے یہ شائع شدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا میں صفحہ کھولتا ہوں اپنا، یہ جلد میں نے کھولی ہے، اور یہ 6ٹی جلد ہے، اور یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی 6ٹی جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو میں نکالنے لگا ہوں یہ میں 21 صفحہ جو ہے نا یہ نکالا ہے۔ تو یہ میں اسی عبارت کے قریب ہی اپنا صفحے پہ نزدیک کر دوں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سچے علوم کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہیں، وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہیں۔ فمن اراد العلم فلیات الباب، بس تم میں سے جو بھی کوئی علم کا ارادہ رکھے، فلیات الباب، وہ حیدر کرار کے دروازے پہ آئے۔ تو یہ میں نے چند کتابیں تو 20 سینکڑوں یہاں پڑھی ہوئی ہیں، جن میں یہ عبارت موجود ہے، جن میں یہ حدیث موجود ہے، یہ حوالہ ریفرنس موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور منقبت اہل بیت کے ہر باب میں موجود ہے۔ تو ترمذی شریف سے عائشہ کی کتاب ہے، اس تک میں موجود ہے۔ تو یہ بہت زیادہ، لیکن یہ میں نے چند کتابیں آپ کے سامنے جو کی ہیں، تو یہ میں آپ کے سامنے یہ باب العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اسی لیے قرآن مجید میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو کفار و مشرکین نہیں تسلیم کرتے تھے، نیکسٹ کسی کلپ میں اس کی بھی تفسیر بتاؤں گا کہ تو پھر پاک پروردگار نے کلام نازل کیا، قرآن مجید کی آیت آئی، قیامت تک کے لیے کوڈ کر دی کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری گواہی کی یا تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، یاد رکھو میرے لیے 2 گواہی کافی ہیں، کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے لیے 2 ہی گواہ کافی ہیں، کہہ دیجئے کہ ایک میرا اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو پوری الکتاب کا علم رکھتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو یقیناً لائک و شیئر ضرور کیجئے، سبسکرائب اگر کر چکے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں کیا تو خود بھی کیجئے اور مومنین سے بھی کروائیے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے آپ کو یہ کیسی لگی،
اور انشاءاللہ تاکہ اگلے کلپس میں اگلی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا مختصر جو ہے نا یہ حوالہ جات جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. ان میں مزید آپ کی خواہشات کے مطابق اگر کوئی امینڈمنٹ میرے مومنین بھائی اور شیعہ سنی بھائی اور سب، کیونکہ میں شیعہ سنی بھائی الحمدللہ پاک پروردگار کا کرم اور احسان ہے کہ میں شیعہ سنی دونوں جو محبان محمد و آل محمد ہیں، میں ان کا خادم ہوں، میں ان کا نوکر ہوں، میں ان کا جوڑے بردار ہوں جناب اپنا. کیوں کہ میں کسی شیعہ کو سنی نہیں بناتا، کسی سنی کو بھی شیعہ نہیں بناتا، بلکہ صرف یہی میری گزارش اور عرض ہوتی ہے کہ شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، مگر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر بن کے رہو، ان کے محب بن کے رہو، ان کے تابع دار بن کے رہو، کیونکہ دنیا میں بھی بیڑا انہی کے نام سے پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا انہی کے صدقے میں پار ہوگا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یا علی مدد.